سورۃ البقرہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں نا صحیح مسلم کے اندر، صرف یہ الفاظ اگر آپ سمجھ لینا تو آپ جان لیں گے کہ سورۃ البقرہ کی کتنی امپورٹنس ہے ہماری زندگی کے اندر. خاص طور پہ آج کل کے حالات، یہودیت کو اور سائنزم کو سمجھنے کے لیے سورۃ البقرہ ایک بنیاد ہے. سورۃ البقرہ کے بغیر آپ یہود کو نہیں سمجھ سکتے. پورے قرآن مجید میں جا بجا یہود کا ذکر کیا گیا، نصارہ کا ذکر کیا گیا، مشرکین مکہ کا ذکر کیا گیا، کفار کا ذکر کیا گیا، منافقین کا ذکر کیا گیا، مختلف باطل افکار کے حاملین لوگوں کا ذکر کیا گیا، اور اس کے مقابلے میں اہل حق کا بھی ذکر کیا گیا، اہل ایمان کا اور ان کی صفات کا ذکر کیا گیا. لیکن دو صورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جو خاص ایک گروہ کے بارے میں نازل کی گئی. یہود کے بارے میں سورۃ البقرہ اور نصارہ کے بارے میں سورہ آل عمران. قرآن مجید کی پہلی دو صورتیں جو ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا جواب ہے. ایک بات ہم سے یہ کی گئی کہ ہم ایسا راستہ اللہ سے مانگیں کہ جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، اور دوسری بات ہم سے یہ کی گئی کہ ہم ان لوگوں کے راستے سے دوری اختیار کریں اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بچا کے رکھنا. وہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک مغضوب علیہم اور دوسرے ضالین. اب یہاں دونوں سوالات کے جوابات ہمیں چاہیے تھے کہ انعمت علیہم کون ہیں اور پھر مغضوب علیہم اور ضالین کون ہیں. تو لہذا اللہ رب العالمین نے پورے قرآن مجید میں یہ دو جواب ہیں. اسی لیے سورۃ الفاتحہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلاصہ قرآن کہا جاتا ہے. کہ پورا قرآن مجید جس پر ہے اس کا خلاصہ کہاں ہے؟ اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. تو مغضوب علیہم کی تفسیر سورہ بقرہ اور ضالین کی تفسیر سورہ آل عمران خاص طور پر، یہ نہیں کہ صرف یہی تفسیر ہے. تو لہذا نبی علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حصول جو ہے وہ برکت ہی برکت ہے. اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور سورہ بقرہ کو جو ہے وہ حاصل کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے. اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے. دوسری فضیلت اسی حدیث کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دیکھو اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو. ہر وہ گھر کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں شیطان ٹک نہیں سکتا. لہذا معمولی سے معمولی اثرات ہر گھر کے اندر ہوتے ہیں. دیکھیں کچھ گھروں کے اندر سحر کے معاملات ہوتے ہیں، جادو کے معاملات ہوتے ہیں، نظر بد کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن کوئی گھر ایسا نہیں ہے لا ماشاء اللہ کہ جس گھر کے اندر جو ہے وہ شیطانی اثرات موجود نہ ہو. اور اس کا سب سے بہترین حل کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی تلاوت. نیا گھر سورہ بقرہ کی تلاوت، نئی دکان، نیا آفس، نئی فیکٹری، سورہ بقرہ کی تلاوت. اور جب جب گھر کے اندر آپ اس طرح کے مسائل جو ہے وہ دیکھنا شروع کریں، یہ گھر کے اندر کچھ مسائل آ رہے ہیں، چپکلشیں ہو رہی ہیں، کچھ معمول سے ہٹ کر امور ہو رہے ہیں، تو کیا کریں؟ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان ٹک نہیں سکتا. پھر اس حدیث میں ایک اور بات کی گئی، اور وہ بات یہ کی گئی کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں میں قرآن مجید پڑھا کرو. کیا مطلب ہے؟ کہ جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہ گھر قبرستان نہیں ہے. تو کیا مطلب ہے؟ قبرستان میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا. یہ اہل علم کا ایک بڑا وجیح استدلال اس آیت سے یہ ہے کہ قبرستان تلاوت قرآن کی جگہ نہیں ہے. ایک اور فضیلت جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں سورہ بقرہ کی، یہ بھی مسلم ہی کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کوئی باطل قوت، ایک حدیث میں فرمایا شیطان نہیں ڈگ سکتا، دوسری حدیث میں کیا فرمایا کوئی باطل قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سورہ بقرہ کا مقابلہ کوئی باطل قوت نہیں کر سکتی. خاص طور پہ سحر اور جادو کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ ایک مثال ہے. بس یہ سمجھ لیجئے کہ تلاوت ہر گھر میں ہوتی ہے، لیکن اس کی جو تأثیر ہے وہ دو چیزوں کے ساتھ موقوف ہے. ایک فہم کے ساتھ کہ تلاوت کرنے والا کس حد تک اس کو سمجھ رہا ہے، اور دوسرا عمل کے ساتھ، تلاوت کرنے والے کا عمل کیا. جب یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں نا تو پھر قرآن مجید سے مؤثر علاج کوئی نہیں، قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں اگر یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں. کیا؟ صحیح فہم اور عمل. ایک فضیلت آخرت کے تعلق سے بھی نوٹ کر لیں. نبی اسلام کا فرمان ہے کہ زہراوین کو پڑھا کرو. دو ایسی صورتیں جو چکمگانے والی صورتیں ہیں، بڑی روشن صورتیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ کل قیامت کا دن ہوگا کہ یہ دو صورتیں، نبی اسلام نے تین باتیں ذکر کی، یا تو بادل کی صورت میں، یا سائبان سائے کی صورت میں، یا پرندوں کے جھنڈ کی صورت میں. تینوں میں سے کسی بھی صورت میں، یا ممکن ہے کہ تینوں صورتوں میں، یا ممکن ہے کسی کے لیے کسی صورت میں اور کسی کے لیے کسی انداز میں. واضح ہے تینوں باتیں اللہ کے پیغمبر نے ذکر کی. میں کل قیامت کے دن یہ دو صورتیں ان تینوں میں سے کسی نہ کسی انداز میں آئیں گی، اور اپنے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والوں کے بارے میں ان کی بخشش، یعنی ان کی بخشش کے بارے میں اللہ سے جھگڑا کریں گی، ان کو بخشوا کر جو ہے وہ چھوڑیں گے.